صفحہ نمبر 32 دونوں نظاموں پر تبصرہ۔ اشتراکیت اور سرمایہ داری کے درمیان ایک صدی سے زیادہ مدت تک شدید مارکہ آرائی رہی۔ فکری سطح پر دونوں کے درمیان بحث و مناظرہ کا بازار بھی گرم رہا اور سیاسی سطح پر جنگ و پیکار کا بھی۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر جو تنقیدیں ہوتی رہی ہیں اور اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک پورا کتب خانہ بھر سکتا ہے۔ یہاں ان تمام تنقیدوں کو پیش کرنا تو ممکن نہیں، لیکن اختصار کے ساتھ دونوں نظاموں پر اصولی تبصرہ کیا جا سکتا ہے، جو میں یہاں مختصراً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اشتراکی نظام پر تبصرہ۔ پہلے اشتراکیت پر تبصرہ کرنا اس لحاظ سے مناسب ہے کہ اس کی خرابیوں کو سمجھنا نسبتاً آسان اور اشتراکیت کی اتنی بات تو واقعی درست تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ذاتی منافع کے محرک کو اتنی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں فلاح عامہ کا تصور یا تو بالکل باقی ہی نہیں رہا یا پیچھے چلا گیا۔ لیکن اس کا جو حل اشتراکیت نے تجویز کیا وہ بذات خود بہت انتہا پسندانہ تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام نے فرد کو اتنا آزاد اور بے لگام چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنے منافع کی خاطر جو چاہے کرتا پھرے۔ اس کے مقابلے میں اشتراکیت نے فرد کو اتنا گھونٹ دیا ہے کہ اس کی فطری آزادی بھی سلب ہو کر رہ گئی۔ سرمایہ دارانہ نظام نے بازار کی قوتوں یعنی رسد و طلب کے تمام مسائل کا حل قرار دیا، لیکن اشتراکیت نے ان قدرتی قوانین کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اس کی جگہ سرکار کی طرف سے کی ہوئی منصوبہ بندی کو ہر مرض کا علاج قرار دیا۔ حالانکہ انسان کی اپنی وضع کی ہوئی منصوبہ بندی ہر جگہ کام نہیں دیتی اور بہت سے مقامات پر اس کا نتیجہ ایک مصنوعی جکڑ بند کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ انسان کو اپنی زندگی میں بہت سے معاشرتی مسائل پیش آتے ہیں۔ ان سب مسائل کو پلاننگ کی بنیاد پر حل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک معاشرتی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر مرد کو شادی کے لیے مناسب بیوی درکار ہے اور عورت کو مناسب شوہر۔ یہ معاشرتی مسئلہ ابتدائی آفرینش سے آج تک لوگوں کی ذاتی پسند ناپسند اور لوگوں کے ذاتی فیصلوں کی بنیاد پر طے ہوتا رہا ہے۔ ہر شخص اپنے لیے مناسب رفیق حیات تلاش کرتا ہے اور جس پر دونوں کا اتفاق ہو جائے شادی عمل میں آ جاتی ہے۔ سامنے آئیں۔ صفحہ نمبر 33 مثلاً یہ ذاتی فیصلہ بعض اوقات غلط بھی ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ناچاکی اور نااتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد اس لیے نکاح سے محروم رہ جاتا ہے کہ اس طرف سے کوئی کشش نہیں ہوتی۔ لیکن ان خرابیوں کا یہ علاج آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ شادیوں کے نظام کو ذاتی پسند اور ناپسند کے بجائے سرکار کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وہی منصوبہ بندی کرے کہ کتنے مرد اور کتنی عورتیں اور کون سا مرد کس عورت کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اگر کوئی حکومت یا ریاست اس قسم کی کوئی منصوبہ بندی کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ یہ غیر فطری اور مصنوعی نظام ہوگا جس سے کبھی خوشگوار نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہ مسئلہ کہ انسان کو کون سا پیشہ اختیار کرے، پیدائش کے کس عمل میں کتنا حصہ لے، یا کس انداز سے اپنا مفادات سے بھی مغلوب ہو، سرمایہ دار وجود میں آ جائے جو دولت کے سارے وسائل منمانی طریقے سے استعمال کرے۔ نمبر 2 اشتراکیت کا منصوبہ بند نظام ایک انتہائی طاقتور بلکہ جابر حکومت کے بغیر نہ قائم ہو سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، کیونکہ افراد کو ہمگیر ریاست کی منصوبہ بندی کے تابع بنانے کے لیے ریاستی جبر لازم ہے، کیونکہ ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کے بجائے ریاستی منصوبہ بندی کے تحت کام کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے منصوبہ بندی ایک زبیوں کا خاتمہ لازمی اور اس طرح افراد کی آزادی غیر طور کچلی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 34 نمبر 3 چونکہ اشتراکیت میں ذاتی منافع کے محرک کا بالکل خاتمہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے لوگوں کی کارکردگی پر اس کا برا اثر پڑتا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ خواہ چستی اور محنت اور اپیچ کے ساتھ کام کرے یا سستی اور کائلی کے ساتھ، دونوں صورتوں میں اس کی آمدنی یکساں ہے۔ اسی لیے اس میں بہتر کارکردگی کا ذاتی جذبہ برقرار نہیں رہتا۔ ذاتی منافع کا محرک علی الاطلاق بری چیز نہیں، بلکہ اگر وہ اپنی حد میں ہو تو انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے اور اس نئی مہم جوئی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس فطری جذبے کو حد میں رکھنے کے لیے لگام دینے کی بے شک ضرورت ہے، لیکن اس کو بالکل کچل دینے سے انسان کی بہت سی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام خرابیاں محض نظریاتی نوعیت کی نہیں ہیں، بلکہ اشتراکیت کی پہلی تجربہ گاہ روس میں 74 سال کے تجربے نے یہ تمام خرابیاں پوری طرح ثابت کر دی ہیں۔ ایک زمانے میں ابھی کچھ عرصہ پہلے تک اشتراکیت اور نیشنلائزیشن کا طوطا بولتا تھا۔ اشتراکیت اور نیشنلائزیشن
کا طوطی بولتا تھا، اور جو شخص اس کے خلاف زبان کھولتا ہے اسے رجت پسند اور سرمایہ دار کا ایجنٹ کہا جاتا تھا۔ لیکن سوویت یونین کے خاتمے کے موقع پر خود روس کے صدر یلتسن نے کہا، کاش اشتراکیت یوٹوپین نمبر 1 نظریے کا تجزیہ روس جیسے عظیم ملک میں کرنے کے بجائے افریقہ کے کسی چھوٹے رقبے میں کر لیا گیا ہوتا تاکہ اس کی تباہ کاریوں کو جاننے کے لیے 74 سال نہ لگتے۔ نیوز ویک۔ سرمایہ دارانہ نظام پر تبصرہ۔ اب مختصراً سرمایہ دارانہ نظام کے فلسفے پر تبصرہ کرنا ہے۔ اشتراکیت کی ناکامی کے بعد سرمایہ دار مغربی ممالک میں بڑے شد و مت کے ساتھ بغلیں بجائی جا رہی ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اشتراکیت عمل کی دنیا میں ناکام ہوگی، یہ اس لیے سرمایہ دارانہ نظام کی حقانیت ثابت ہوگی۔ نمبر 1 یوٹوپیا کا ترجمہ لامکان ہے، اور یہ در حقیقت ایک کتاب کا نام تھا جو قدیم زمانے کہ کسی لاطینی یا یونانی بادشاہ نے لکھی تھی، جس میں ایک خیالی ریاست کا تصور پیش کیا گیا تھا جہاں تمام اشیاء انسانوں کی مشترک ملکیت ہیں۔ ہر شخص جو چیز چاہتا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق قیمت دیے بغیر حاصل کر لیتا ہے، اور اس پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ چونکہ ایک ناممکن العمل تصور تھا، اس لیے یہ لفظ ایک خیالی جنت کے معنی میں استعمال ہونے لگا جس کے حاصل کرنے کا کوئی امکان نہ ہو، اور جو کوئی شخص اس دھن کے خیالی منصوبے بنائے اسے یوٹوپین کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 34 سے سرمایہ دارانہ نظام پر تبصرہ۔ اب مختصراً سرمایہ دارانہ نظام کے فلسفے پر تبصرہ کرنا ہے۔ اشتراکیت کی ناکامی کے بعد سرمایہ دار مغربی ممالک میں بڑے شد و مت کے ساتھ بغلیں بجائی جا رہی ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اشتراکیت عمل کی دنیا میں ناکام ہو گئی، اس لیے سرمایہ دارانہ نظام کی حقانیت ثابت ہو گئی۔ صفحہ نمبر 35۔ حالانکہ واقعہ یہ کہ اشتراکیت کی ناکامی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مروجہ سرمایہ دارانہ نظام برحق تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اشتراکیت نے سرمایہ دارانہ نظام کی حقیقی غلطیوں کی اصطلاح کے بجائے ایک دوسرا غلط راستہ اختیار کر لیا۔ لہٰذا اب سرمایہ دارانہ نظام کی فکری غلطیوں کو زیادہ باریک بینی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی فلسفے میں اس حد تک تو بات درست تھی کہ معاشی مسائل کے حل کے لیے ذاتی منافع کے محرک اور بازار کی قوتوں یعنی رسد و طلب سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن غلطی در حقیقت یہاں سے لگی کہ ایک فرد کو زیادہ سے زیادہ منافع کے حصول کی بے لگام آزادی دی گئی، جس میں حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں تھی اور نہ اجتماعی فلاح کی طرف خاطر خواہ توجہ تھی۔ چنانچہ اس کے لیے ایسے طریقے اختیار کرنا بھی جائز ہو گیا جن کے نتیجے میں وہ زیادہ سے زیادہ دولت مند بن کر بازار پر اپنی اجارہ داری یعنی مونوپلی قائم کر لے۔ اجارہ داری کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص چیز کی رسد فراہم کرنا کسی ایک شخص یا گروپ میں منحصر ہو کر رہ جائے، یعنی صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ اس شخص یا گروپ کے سوا کوئی اور وہ چیز پیدا نہ کر پائے۔
اس اجاراداری کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہ چیز اس کی مقرر کی ہوئی منمانی قیمت پر لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ انسان کے ذاتی منافع کے محرک کو کھلی چھٹی دینے اور اس پر ضرورت سے زیادہ زور دینے کے نتیجے میں جو خرابیاں سرمایہ دار معاشرے میں پیدا ہوئیں وہ مختصراً حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، چونکہ منافع کے حصول کے لیے حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں تھی، اس لیے اس سے بہت سی اخلاقی برائیاں معاشرے میں پہنچی، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کا محرک اکثر لوگوں کے سفلی جذبات کو اپیل کر کے ان کی غلط خواہشات کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کے سفلی جذبات کو اپیل کر کے ان کی غلط خواہشات کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے، جس سے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ پھیلتا ہے۔ چنانچہ مغربی ممالک میں عریانی اور فحاشی کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے، عریاں تصاویر اور فلموں کا ایک سیلاب ہے جسے معاشرے میں پھیلا کر لوگ ذاتی منافع کے محرک کی تسکین کر رہے ہیں۔ عورتیں اپنے جسم کا ایک عضو اس محرک کے تحت بازار میں فروخت کر رہی ہیں۔ ابھی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق سروسز کے کاروبار میں سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار ماڈل گرلز کا ہے، جو اپنی تصویریں صنعت کاروں کو اپنی مصنوعات پر چھاپنے کے لیے یا اشتہار کا حصہ بنانے کے لیے فراہم کرتی ہیں اور اس کا بہت بھاری معاوضہ وصول کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا طبقہ امریکہ کے سب سے زیادہ کمانے والوں میں شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ صفحہ نمبر 36، ظاہر ہے کہ ان پر جو لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں وہ بالآخر پیداوار کی لاگت میں شامل ہو کر عام صارفین کی جیب پر پڑتے ہیں، اور اس طرح پوری قوم ان بد اخلاقیوں کی مالی قیمت بھی ادا کرتی ہے۔ 2، چونکہ ذاتی منافع کے حصول پر کوئی خاص اخلاقی پابندی عائد نہیں، اس لیے ترجیحات کے تعین اور وسائل کی تخصیص میں اجتماعی مصالح کا کما حقہ لحاظ نہیں ہو پاتا۔ جب زیادہ منافع کا حصول ہی منتہائے مقصود ٹھہرا تو اگر یہ زیادہ منافع عریاں فلموں کے ذریعے حاصل ہو رہا ہو تو ایک شخص بے گھر لوگوں کو مکان فراہم کرنے میں روپیہ کیوں لگائے جبکہ مقابلتاً اس میں نفع کم ہو۔ 3، ذاتی منافع کے محرک پر حلال و حرام کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے سود، قمار، سٹہ وغیرہ سب سرمایہ دارہ نظام میں جائز ہیں، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معیشت کی فطری توازن میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، جس کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ ان کے نتیجے میں بکثرت اجاراداریاں قائم ہو جاتی ہیں، اور ان اجاراداریوں کی موجودگی میں بازار کی فطری قوتیں یعنی رسد و طلب کے قوانین مفلوج ہو جاتے ہیں اور کما حق کام نہیں کر پاتے۔ یعنی ایک طرف تو سرمایہ دارانہ نظام کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مارکیٹ کی قوتوں یعنی رسد و طلب سے کام لینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ذاتی منافع کے محرک کو بے مہار چھوڑ کر اس میں اجاراداریوں کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں جن سے رسد و طلب کی قوتیں ناکارہ یا بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تشریح یہ ہے کہ رسد و طلب کی قوتیں معیشت میں توازن پیدا کرنے کے لیے اس وقت کارآمد ہوتی ہیں جب بازار میں آزاد مقابلے یعنی فری کمپٹیشن کی فضا ہو، لیکن جب کسی شخص کی اجاراداری قائم ہو جائے تو قیمتوں کا نظام متوازن نہیں رہتا، اور معیشت کے 4 بنیادی مسائل کے بارے میں ہونے والے فیصلے معاشرے کی حقیقی ضرورت اور طلب کی عکاسی نہیں کرتے، اور یہاں بھی ایک مصنوعی نظام وجود میں آ جاتا ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں، مثلا چینی کی پیداوار ضرورت کے مطابق اتنی ہونی چاہیے کہ بازار میں اس کی مناسب قیمت رسد و طلب کے ذریعے متعین ہو جائے، لیکن مناسب قیمت پر تعین اسی وقت ممکن ہے جب چینی بنانے کے لیے مختلف کارخانے موجود ہوں اور خریدنے والے کو اختیار ہو کہ اگر ایک کارخانے کی چینی مہنگی ہے تو وہ دوسرے کارخانے سے خرید سکے۔ اگر بازار میں جو مقابلے کی فضا ہو تو کوئی بھی کارخانہ قیمت کے تعین میں منمانی نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں بازار میں چینی کی جو قیمت متعین ہوگی وہ واقعتاً طلب و رسد کے توازن سے وجود میں آئے گی اور متوازن قیمت ہوگی۔ صفحہ نمبر 37۔ لیکن اگر ایک ہی شخص چینی کے کاروبار کا اجارہ دار بن گیا اور لوگ صرف اسی سے چینی خریدنے پر مجبور ہیں تو پھر لوگوں کے پاس اس کے سوا چارہ نہیں ہوتا کہ اس کی مقرر کی ہوئی قیمت پر چینی خریدیں۔ ایسی صورت میں چینی کی جو قیمت ہوگی وہ یقیناً اس صورت سے زیادہ ہوگی جب بازار میں ایک سے زیادہ چینی فراہم کرنے والے ہوتے اور ان میں تجارتی مقابلہ ہوتا۔ فرض کیجئے کہ آزاد مقابلے کی صورت میں چینی کی قیمت 8 روپے کلو ہوتی تو اجارہ داری کی صورت میں وہ 10 یا 12 روپے کلو ہو سکتی ہے۔ اب اگر لوگ 12 روپے میں چینی خرید رہے ہیں تو یہ معاملہ ان کی حقیقی طلب کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک مصنوعی صورتحال کی نمائندگی کر رہا ہے جو
چینی کے ایک تاجر کی اجارہ سے پیدا ہوئی، اور اس طرح اجارہ نے حقیقی طلب و رسد کے نظام کو بگاڑ دیا۔ لہٰذا اگرچہ یہ کہنا درست تھا کہ معاشی مسائل کا فیصلہ بڑی حد تک طلب و رسد کی طاقتوں کو کرنا چاہیے، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے جب ذاتی منافع کے محرک کو حلال و حرام کی تفریق کے بغیر بے مہار چھوڑا گیا تو اس نے اجارہ داریاں قائم کر کے خود طلب و رسد کی قوتوں کو ٹھیک کام کرنے سے روک دیا، اور اس طرح سرمایہ دارانہ نظام کے ایک اصول نے عملاً خود اپنے دوسرے اصول کی نفی کر دی۔ 4، اگرچہ سرمایہ دارانہ نظام کا اصل تصور یہ تھا کہ کاروبار اور تجارت میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو، لیکن رفتہ رفتہ تجربات سے گزرنے کے بعد عملاً یہ اصول پوری طرح برقرار نہیں رہ سکا۔ تقریباً تمام سرمایہ دارانہ ممالک میں حکومت کی طرف سے کچھ نہ کچھ مداخلت ہوتی رہی ہے۔ مثلاً حکومت مختلف قوانین کے ذریعے، بالخصوص ٹیکسوں کے ذریعے، کسی تجارت کی ہمت افزائی اور کسی کی ہمت شکنی کرتی رہی ہے، اور اب شاید کوئی سرمایہ دارانہ ملک ایسا نہیں ہے دنیا میں جس میں کاروبار اور تجارت پر حکومت کی طرف سے کوئی نہ کوئی پابندی عائد نہ ہو۔ لہٰذا حکومت کی عدم مداخلت یعنی لیسز فیئر کے اصول پر صحیح طور سے عمل کرنے والا دنیا میں کوئی ملک موجود نہیں، لیکن حکومت کی یہ مداخلتیں بسا اوقات تو نوکرشاہی اور سرمایہ داروں کے باہمی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہوتی ہیں، جن کا فائدہ صرف باثر سرمایہ داروں کو پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے اجتماعی فلاح و بہبود حاصل نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ پابندیاں اس قسم کے گٹھ جوڑ اور بددیانتی سے خالی ہوں تب بھی وہ خالص سیکولر سوچ پر مبنی ہوتی ہیں، اپنی عقل کی روشنی میں جو پابندی مناسب سمجھی لگا دی، حالانکہ تنہا عقل تمام انسانی مسائل حل کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پابندیاں معاشی نامواریوں کا صحیح علاج نہیں بن سکیں۔ 5، سرمایہ دارانہ نظام میں خاص طور پر تقسیم دولت کا نظام ناہمواری کا شکار رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 38۔ اس ناہمواری کا ایک بڑا سبب سود اور قمار ہے۔ اس کے نتیجے میں دولت کے بہاؤ کا رخ امیروں کی طرف رہتا ہے، غریبوں اور عوام کی طرف نہیں ہوتا۔ اس کی پوری تشریح انشاءاللہ تقسیم دولت پر گفتگو کرتے ہوئے آئے گی۔ معیشت کے اسلامی احکام۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت کے مختصر تعارف کے بعد اب میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت کے جو 4 بنیادی مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ بات پہلے ہی قدم پر واضح رہنی چاہیے کہ اسلام کوئی معاشی نظام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دین ہے جس کے احکام ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہیں، جس میں معیشت بھی داخل ہے۔ لہذا قرآن و حدیث نے معروف معنوں میں کوئی معاشی فلسفہ یا نظریہ پیش نہیں کیا جس کو موجودہ دور کی معاشی اصطلاحات میں تعبیر کیا گیا ہو۔ لہذا ترجیحات کا تعین، وسائل کی تخصیص، آمدنی کی تقسیم اور ترقی کے عنوان سے قرآن و سنت یا اسلامی فقہ میں براہ راست کوئی بحث موجود نہیں ہے، لیکن زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح اسلام نے معیشت کے بارے میں کچھ احکام دیے ہیں۔ ان احکام کے مجموعی مطالعے سے ہم یہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ مذکورہ 4 مسائل کے سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، اور اسی مطالعے اور اس استنباط کا حاصل اس وقت پیش کرنا مقصود ہے۔ اسلام کے معاشی احکام اور تعلیمات پر غور نہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے بازار کی قوتوں یعنی رسد و طلب کے قوانین کو تسلیم کیا ہے، اور وہ معیشت کے مسائل کے حل کے لیے ان کے استعمال کا فی الجملہ حامی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کیا ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکے۔ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے کام اس طرح لیا جائے گا کہ کام لینے والا کام کی طلب اور کام دینے والا کام کی رسد ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دیہاتی اپنی زرعی پیداوار شہر میں فروخت کرنے کے لیے لاتا تو بعض شہری لوگ اس دیہاتی سے کہتے کہ تم اپنا مال خود لے جا کر شہر میں مت بیچو، بلکہ اس سے سامان مجھے دے دو، میں مناسب وقت پر اس کو فروخت کروں گا تاکہ اس کی قیمت زیادہ ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہریوں کو ایسا کرنے سے روکا اور اس کے ساتھ ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطا فرمائے۔ صفحہ نمبر 38 رہتا ہے۔ اس ناہمواری کا ایک بڑا سبب سود اور قمار ہے۔ اس کے نتیجے میں دولت کے بہاؤ کا رخ امیروں کی طرف رہتا ہے، غریبوں اور عوام کی طرف نہیں رہتا۔
اس کی پوری تشریح انشاءاللہ تقسیم دولت پر گفتگو کرتے ہوئے آگے آئے گی۔ معیشت کے اسلامی احکام۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت کے مختلف تعارف کے بعد اب میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت کے جو 4 بنیادی مسائل بیان کیے گئے تھے، ان کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے۔ یہ بات پہلے ہی قدم پر واضح رہنی چاہیے کہ اسلام کوئی معاشی نظام نہیں، بلکہ وہ ایک دین ہے جس کے احکام ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہیں، جس میں معیشت بھی داخل ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث نے معروف معنوں میں کوئی معاشی فلسفہ یا نظریہ پیش نہیں کیا جس کو موجودہ دور کے معاشی اصطلاحات میں تعبیر کیا گیا ہو۔ لہٰذا ترجیحات کا تعین، وسائل کی تخصیص، آمدنی کی تقسیم اور ترقی کے عنوان سے قرآن و سنت یا اسلامی فقہ میں براہ راست کوئی بحث موجود نہیں، لیکن زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح اسلام نے معیشت کے بارے میں بھی کچھ احکام دیے ہیں۔ ان احکام کے مجموعی مطالعے سے ہم یہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ مذکورہ 4 مسائل کے سلسلے میں اسلام کا نقطۂ نظر کیا ہے، اور اسی مطالعے اور مستنبطات کا حاصل اور اس وقت پیش کرنا مقصود ہے۔ اسلام کے معاشی احکام اور تعلیمات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے بازار کی قوتوں یعنی رسد و طلب کے قوانین کو تسلیم کیا ہے، اور وہ معیشت کے مسائل کے حل کے لیے ان کے استعمال کا فی الجملہ حامی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ زخرف 32۔ ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کیا اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکے۔ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے کام اس طرح لیا جائے گا کہ کام لینے والے کے کام کی طلب اور کام دینے والے کام کی رسد ہے۔ اس طلب اور رسد کی باہمی کشمکش اور باہمی امتزاج سے ایک متوازن معیشت وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دیہاتی اپنی زرعی پیداوار شہر میں فروخت کرنے کے لیے لاتا تو بعض شہری لوگ اسے دیہاتی سے کہتے تھے کہ تم اپنا مال خود لے جا کر شہر میں مت بیچو بلکہ یہ سامان مجھے دے دو۔ میں صفحہ نمبر 39۔ مناسب وقت پر اس کو فروخت کروں گا تاکہ اس کی قیمت زیادہ ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہریوں کو ایسا کرنے سے روکا اور اس کے ساتھ ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا، تعاون الناس یرزقک اللہ بعضہم عن بعض۔ لوگوں کو آزاد چھوڑو تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان تیسرے شخص کی مداخلت کو اس لیے مسترد فرمایا تاکہ بازار میں طلب و رسد کا صحیح توازن قائم ہو۔ ظاہر ہے کہ دیہاتی جب براہ راست بازار میں کوئی چیز فروخت کرے گا تو اپنا مناسب منافع رکھ کر ہی فروخت کرے گا، لیکن اسے چونکہ جلدی واپس جانا ہے اس لیے اس کے پاس ذخیرہ اندوزی کی گنجائش نہیں، اور خود اس کے بازار میں پہنچنے کی صورت میں طلب و رسد کا ایسا امتزاج ہوگا جو صحیح قیمت متعین کرنے میں مدد دے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی تیسرا آدمی ان دونوں کے درمیان آ جائے اور مال کی ذخیرہ اندوزی کر کے اس کی مصنوعی قلت پیدا کرے تو وہ طلب و رسد کے قدرتی نظام میں بگاڑ پیدا کرے گا۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب و رسد کے قدرتی نظام کو تسلیم فرمایا اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش فرمائی۔ اسی طرح جب آپ سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ بازار میں فروخت ہونے والے اشیاء کی قیمتیں سرکاری طور پر متعین فرما دیں تو اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ان اللہ المعسر القابض الباسط الرزاق۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی قیمت متعین کرنے والے ہیں، وہی چیزوں کی رسد میں کمی کرنے والے ہیں اور زیادتی کرنے والے ہیں، اور وہی رزاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قیمت مقرر کرنے والا قرار دینے کا واضح مطلب اس حدیث کے سیاق میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب و رسد کے فطری اصول قائم کر رہی ہے جن سے قیمتیں فطری طور پر متعین ہوتی ہیں، اور اس فطری نظام کو چھوڑ کر مصنوعی طور سے قیمتوں کا تعین پسندیدہ نہیں۔ قرآن و سنت کے ان ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے بازار کی قوتوں یعنی طلب و رسد کے قوانین کو فی الجملہ تسلیم کیا، اسی طرح ذاتی منافع کے محرک سے بھی فی الجملہ کام لیا، لیکن فرق یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں اس محرک کو صفحہ نمبر 40 بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں جن کا ذکر پیچھے کیا گیا۔ اسلام نے ذاتی منافع کے محرک کو برقرار رکھتے ہوئے اور رسد و طلب کے قوانین کو تسلیم کرتے ہوئے تجارتی اور معاشی سرگرمیوں پر بھی کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دیں کہ ان پر عمل کی صورت میں ذاتی منافع کے محرک ایسے غلط رخ پر نہیں چل سکتا جو معیشت کو غیر متوازن کرے یا ایسے دوسری اخلاقی یا اجتماعی خرابیاں پیدا ہوں۔ اسلام نے ذاتی منافع کے محرک پر جو پابندیاں عائد کی ہیں انہیں 3 قسموں پر منقسم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، خدائی پابندی۔ سب سے پہلے تو اسلام نے معاشی سرگرمیوں پر
حلال و حرام کی کچھ ایسی ابدی پابندیاں عائد کی ہیں جو ہر زمانے میں اور ہر جگہ نافذ العمل ہیں۔ مثلاً سود، قمار، سٹہ، اقتناص، احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی اور دوسری تمام بیوع باطلہ کو کلی طور پر ناجائز قرار دے دیا، کیونکہ یہ چیزیں عموماً اجارہ داریوں کے قیام کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان سے معیشت میں نامواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان تمام چیزوں کی پیداوار اور خرید و فروخت کو حرام قرار دیا جن سے معاشرہ کسی بد اخلاقی کا شکار ہو اور جس میں لوگوں کے سفلی جذبات بھڑکا کر ناجائز طریقے سے آمدنی حاصل کرنے کا راستہ پیدا کیا جائے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ خدائی پابندیاں قرآن و سنت کے ذریعے عائد کی گئی ہیں۔ انہیں اسلام نے انسان کی ذاتی عقل پر نہیں چھوڑا کہ اگر اس کی عقل مناسب سمجھے تو یہ پابندی عائد کر دے اور اگر مناسب نہ سمجھے تو عائد نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرنے کے لیے بسا اوقات انسانوں کی عقلوں میں توافت اور اختلاف ہوتا ہے اور ایک انسان کی عقل میں ایک چیز کو اچھا اور دوسرے انسان کی عقل اس کو برا سمجھ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر ان پابندیوں کو بھی محض عقل انسانی کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس بات کا امکان تھا کہ لوگ ان پابندیوں کو اپنی عقل کی روشنی میں نامناسب قرار دے کر معاشرے کو ان سے آزاد کر دیتے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ پابندیاں ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے ضرورت ہے، اس لیے ان کو وحی کے ذریعے ابدی حیثیت دی گئی تاکہ انسان اپنی عقلی تعویلات کے سہارے ان سے چھٹکارا حاصل کر کے معیشت اور معاشرے کو نامواریوں میں مبتلا نہ کر سکے۔ یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ خدائی پابندیاں جو قرآن و سنت نے عائد کی ہیں بہر صورت واجب العمل ہیں، خواہ انسان کو ان کی عقلی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا کہ موجودہ دور میں بیشتر سرمایہ دارا ممالک بھی ذاتی منافع صفحہ نمبر 41 کے محرک پر کچھ نہ کچھ پابندیاں ضرور عائد کرتے ہیں، لیکن وہ پابندیاں چونکہ وہی اللہ سے مستفید نہیں ہوتی اس لیے وہ متوازن معیشت کے قیام کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان سرمایہ دارہ ملکوں میں کہیں بھی سود، قمار اور سٹہ وغیرہ پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی جو کہ معاشی نامواریوں کا بہت بڑا سبب ہیں۔ نمبر 2، ریاستی پابندیاں۔ مذکورہ خدائی پابندیاں تو ابدی نوعیت کی تھیں، انہی کے ساتھ اسلامی شریعت نے حکومت وقت کو یہ بھی اختیار دیا کہ وہ کسی عمومی مصلحت کے تحت کسی بھی ایسی چیز یا ایسے فعل پر پابندی عائد کر سکتی ہے جو بذات خود حرام نہیں بلکہ مباحات کے دائرے میں آتی ہے، لیکن اس سے کوئی اجتماعی خرابی لازم آتی ہے۔ یہ پابندی ابدی نوعیت کی نہیں ہوتی جو ہر زمانے میں اور ہر جگہ نافذ العمل ہو، بلکہ اس کی حیثیت وقتی حکم کی ہوتی ہے جو وقتی مصلحت کے تابع ہو۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جب حیضہ کی وفا پوٹ رہی ہو تو حکومت یہ پابندی لگا سکتی ہے کہ خربوزے کی خرید و فروخت اور اس کا کھانا ممنوع ہے۔ جب تک حکومت کی طرف سے عائد کردہ یہ پابندی باقی رہے گی اس وقت تک خربوزہ کھانا اور اس کا بیچنا شرعاً بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اسی طرح اصول فقہ میں سد ذرائع کے نام سے ایک مستقل باب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کام فی نفسہ جائز ہو لیکن اس کی کثرت کسی معیشت یا مفسدے کا سبب بن رہی ہو تو حکومت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس جائز کام کو بھی ممنوع قرار دے دے۔ اس اصول کے تحت حکومت تمام معاشی سرگرمیوں کی نگرانی کر سکتی ہے اور جن سرگرمیوں سے معیشت میں ناہمواری پیدا ہونے کا اندیشہ ہو ان پر مناسب پابندی عائد کر سکتی ہے۔ کنز الاعمال میں روایت منقول ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں آئے تو دیکھا ایک شخص کوئی چیز اس کے معروف نرخ سے بہت کم داموں میں فروخت کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا اما ان تزید فی الساری و اما ترفعہ عن سوقی، یا تو دام میں اضافہ کرو ورنہ ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ۔ روایت میں یہ بات واضح نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے اس پر پابندی لگائی۔ ہو سکتا ہے کہ وجہ یہ ہو کہ وہ متوازن قیمت سے بہت کم قیمت لگا کر دوسرے تاجروں کے لیے جائز نفع کا راستہ بند کر رہا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پابندی کی وجہ یہ ہو کہ کم قیمت پر مہیا ہونے کی صورت میں لوگ اسے ضرورت سے زیادہ خرید رہے ہوں جس سے اسراف کا دروازہ کھلتا ہے یا لوگوں کے لیے ذخیرہ اندوزی کی گنجائش نکلتی ہے۔ صفحہ نمبر 42۔ بہر صورت کا غور بات یہ ہے کہ اصل شرعی حکم یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ملکیت کی چیز جس دام پر چاہے فروخت کر سکتا ہے، لہٰذا کم قیمت پر بیچنا فی نفسہ جائز تھا، لیکن اس اجتماعی مصلحت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پابندی عائد کی، اور اس قسم کی ریاستی پابندیوں کے واجب التعمیل ہونے کا ماخذ قرآن کریم میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اپنے میں سے بااختیار لوگوں کی اطاعت کرو۔ اس آیت میں اولی الامر بااختیار افراد کی اطاعت کو اللہ اور رسول کی اطاعت سے الگ کر کے ذکر کیا گیا، جس کے معنی یہ ہے کہ جن چیزوں میں قرآن و سنت نے کوئی معین حکم نہیں دیا ان میں اولی الامر کے احکام واجب التعمیل ہیں۔ یہاں یہ بات واضح رہنا ضروری ہے کہ حکومت کو مباحات پر پابندی عائد کرنے کا یہ اختیار محدود نہیں بلکہ اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کی تفصیل یہاں موقع نہیں، لیکن دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
ایک یہ کہ حکومت کا وہی حکم واجب التعمیل ہے جو قرآن و سنت کے کسی حکم سے متصادم نہ ہو، دوسرا یہ کہ حکومت کو اس قسم کی پابندی عائد کرنے کا اختیار صرف اس وقت ملتا ہے جب کوئی اجتماعی مصلحت اس کی داعی ہو۔ چنانچہ ایک مشہور فقہی قاعدے میں اس بات کو اس طرح تعبیر کیا گیا: تصریف الامام بالرعیت من بالمصلحت، عوام پر حکومت کے اختیارات مصلحت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر کوئی حکومت کسی اجتماعی مصلحت کے بغیر کوئی پابندی عائد کر دے تو یہ پابندی جائز نہیں اور قاضی کی عدالت سے اس کو منسوخ کرایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اخلاقی پابندیاں۔ جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا کہ اسلام کے ٹھیٹھ معنوں میں کسی معاشی نظام کا نام نہیں بلکہ ایک دین کا نام ہے۔ اس دین کی تعلیمات اور احکام زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح معیشت سے بھی متعلق ضرور ہیں، لیکن اس دین کی تعلیمات میں یہ بات قدم قدم پر واضح کی گئی ہے کہ معاشی سرگرمیاں اور ان سے حاصل ہونے والے مادی فوائد انسان کی زندگی کا منتہائی مقصود نہیں۔ قرآن و سنت کا تمام تر زور اس بات پہ ہے کہ دنیاوی صفحہ نمبر 43 زندگی ایک محدود اور چند روزہ زندگی اور اس کے بعد ایک ایسی ابدی زندگی آنے والی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور انسان کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اپنی دینوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے زینہ بنائے اور وہاں کی بہبود کی فکر کرے۔ لہٰذا انسان کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں 4 پیسے زیادہ کما لے، بلکہ اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ آخرت کی ابدی زندگی میں زیادہ سے زیادہ عیش و آرام کا انتظام کرے، جس کا راستہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام کرے جو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہو۔ جب یہ ذہنیت افراد میں پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے معاشی فیصلوں پر اثر انداز ہونے والی چیز صرف یہ نہیں ہوتی کہ کون سی صورت میں ہماری تجوری زیادہ بھرے گی، بلکہ بسا اوقات ان کے معاشی فیصلے اس بنیاد پر بھی ہوتے ہیں کہ کون سے کام میں مجھے آخرت میں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس طرح بہت سے معاملات میں شریعت نے کوئی واجبی حکم مینڈیٹری آرڈر تو نہیں دیا، لیکن کسی خاص بات کے اخروی فضائل بیان فرمائے ہیں جو ایک مومن کے لیے بہت بڑی کشش کا ذریعہ، اور ان کے توسط سے انسان خود اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر لیتا ہے۔ اخلاقی پابندیوں سے مراد میری اسی قسم کی پابندیاں ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس سرمایہ کاری کے لیے 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنا سرمایہ کسی جائز تفریحی مگر تجارتی منصوبے میں لگائے جس میں اس سے زیادہ آمدنی کی توقع ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ سرمایہ بے گھر لوگوں کے لیے سستے مکان تعمیر کر کے فروخت کرنے پر صرف کرے جس میں اسے نسبتاً کم منافع کی توقع ہے، تو ایک سیکولر ذہنیت کا حامل شخص یقیناً پہلے راستے کو اختیار کرے گا کیونکہ اس میں زیادہ منافع ہے، لیکن جس شخص کے دل میں آخرت کی فکر بسی ہوئی ہو وہ اس کے برعکس یہ سوچے گا کہ اگر رہائشی منصوبہ میں مالی نفع نسبتاً کم ہے لیکن میں غریب لوگوں کے لیے رہائشی مقام فراہم کر کے اپنے لیے آخرت میں اجر و ثواب زیادہ حاصل کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے تفریحی منصوبے کے بجائے رہائشی منصوبے کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں اگرچہ دونوں راستے شرعی اعتبار سے جائز تھے اور ان میں سے کسی پر کوئی ریاستی پابندی بھی عائد نہیں تھی، لیکن عقیدہ آخرت پر مبنی اخلاقی پابندی نے لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص کے دل میں ایک اندرونی رکاوٹ پیدا کر دی جس سے ترجیحات کا بہتر تعین اور وسائل کی بہتر تخصیص عمل میں آئی۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اگر واقعتاً اسلام کا عقیدہ آخرت دل میں پوری طرح جاگزیں اور مستحضر صفحہ نمبر 44 ہو تو وہ معاشی فیصلوں کی بہتری میں بہت زبردست کردار ادا کرتا ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ غیر اسلامی معاشروں میں بھی اخلاق کا ایک مقام ہے اور بعض مرتبہ اخلاقی نقطہ نظر معاشی فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان اخلاقی تصورات کی پشت پر آخرت کا مضبوط عقیدہ نہیں، اس لیے وہ بحیثیت مجموعی معیشت کے اوپر کوئی بہت نمایاں اثرات نہیں چھوڑتا۔ اس کے برخلاف اسلام اپنی تمام تعلیمات کے ساتھ بتمام و کمال نافذ العمل ہو تو اس کی اخلاقی تعلیمات کا اثر معیشت پر بہت نمایاں ہوگا، جیسا کہ ماضی میں اس کی بے شمار جیتی جاگتی مثالیں سامنے آ چکی ہیں۔ لہذا اخلاقی پابندیوں کا یہ عنصر ٹھیٹھ اسلامی معیشت کے تناظر میں کسی بھی طرح کوئی کمزور عنصر نہیں، بلکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مختلف نظام ہائے معیشت میں دولت کی پیدائش اور تقسیم۔ اب تک جو بحث کی گئی وہ معیشت کے بارے میں بنیادی نظریاتی بحث تھی۔ اب اس میں مختصراً اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف نظام ہائے معیشت کے جو بنیادی نظریات پیشے بیان کیے گئے ان پر عمل کرنے کے لیے ہر نظام معیشت کا کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ اس طریقہ کار کو عموماً علم معاشیات میں 4 عنوانات کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، پیدائش دولت، پروڈکشن آف ویلتھ۔
اس عنوان کے تحت ان مسائل سے بحث ہوتی ہے جو دولت کی پیداوار سے متعلق ہیں، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر نظام معیشت کے تحت پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اس میں افراد، اداروں اور حکومت وغیرہ کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اس عنوان کا عربی میں نام انتاج الشعوب ہے، تقسیم دولت، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ اس عنوان کے تحت اس بات سے بحث ہوتی ہے کہ حاصل شدہ پیداوار کو اس کے مستحقین کے درمیان کس طریقہ کار کے تحت تقسیم کیا جائے۔ اس کو عربی میں توزیع الثروہ کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 45۔ مبادلہ نمبر 3، مبادلہ دولت، ایکسچینج آف ویلتھ۔ اس عنوان کے تحت ان طریقوں سے بحث کی جاتی ہے جو لوگ ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز حاصل کرنے کے لیے اختیار حاصل کرتے ہیں۔ اس عنوان کو عربی زبان میں مبادلۃ الثروہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، صرف دولت، کنزمپشن آف ویلتھ۔ اس عنوان کے تحت حاصل شدہ پیداوار یا دولت کو خرچ کرنے سے متعلق مسائل سے بحث ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں استہلاک الثروہ کہا جاتا ہے۔ جہاں تک مبادلہ دولت اور صرف دولت کا تعلق ہے، میں فی الحال ان عنوانات کو نظر انداز کرتا ہوں۔ اس سے متعلق بعض اہم مسائل اگلے مباحثے کے ضمن میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ البتہ پیدائش دولت اور تقسیم دولت کے بارے میں چند بنیادی باتیں اشتراکیت، سرمایہ داری اور اسلام کے تقابلی مطالعے کے لیے ضروری ہیں، ان کو مختصراً بیان کرنا پیش نظر ہے۔ پیدائش اور تقسیم کا سرمایہ دارانہ نظریہ۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ بات ایک مسلمہ کے طور پر طے شدہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پیداوار میں 4 عوامل کار فرما ہوتے ہیں، جن کو اردو میں عوامل پیداوار اور عربی میں عوامل الانتاج اور انگریزی میں فیکٹرز آف پروڈکشن کہتے ہیں۔ نمبر 1، لینڈ، زمین۔ اس سے مراد قدرتی عامل پیدائش ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اس کے پیدا کرنے میں کسی انسانی عمل کا کوئی دخل نہیں۔ نمبر 2، محنت، لیبر۔ اس سے مراد وہ انسانی عمل ہے جس کے ذریعے کوئی نئی پیداوار وجود میں آتی ہے۔ نمبر 3، سرمایہ، کیپٹل۔ اس کی تعریف سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کی گئی ہے کہ سرمایہ پیدا کردہ عامل پیدائش، پروڈیوس فیکٹر آف پروڈکشن کا نام ہے۔ اس تعریف کو ذرا وضاحت کے ساتھ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سرمایہ وہ عامل پیداوار ہے جو قدرتی نہ ہو بلکہ کسی عملی پیدائش کے نتیجے میں اور اس کے بعد کسی اگلے عمل پیدائش میں استعمال ہو رہا ہو۔ صفحہ نمبر 46۔ آجر، انٹرپرینیور۔ اس سے مراد وہ شخص یا ادارہ ہے جو کسی عملی پیدائش کا محرک ہوتا ہے اور مذکورہ بالا 3 عوامل پیداوار کو جمع کر کے نئے پیدائش کے عمل میں استعمال کرتا ہے اور نفع و نقصان کا خطرہ مول لیتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظریہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں پیدائش کا عمل ان 4 عوامل کی مشترک کارروائی کا نتیجہ ہوتا ہے، اگرچہ بعض اوقات یہ عوامل ایک ہی شخص کی ذات میں بھی جمع ہو جاتے ہیں، یعنی وہی زمین فراہم کرتا ہے، وہی محنت کرتا ہے اور وہی سرمایہ فراہم کرتا ہے، لیکن بڑے پیمانے کی صنعتوں میں عموماً یہ چاروں عوامل الگ الگ شخصیتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ چونکہ پیداوار ان کے اشتراک سے عمل میں آتی ہے، لہذا حاصل شدہ پیداوار کے مستحق بھی یہی ہیں۔ چنانچہ تقسیم دولت کا سرمایہ دارانہ نظریہ یہ ہے کہ زمین کو لگان یا کرایہ رینٹ ملنا چاہیے، محنت کو اجرت ویجز، سرمایہ کو سود انٹرسٹ اور آجر کو نفع پروفٹ۔ ان میں سے تقسیم کی پہلی 3 مدات یعنی کرایہ، اجرت اور سود پہلے سے متعین ہوتی ہے اور ان کا تعین رصد و طلب کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کی تشریح پیچھے گزر چکی ہے۔ البتہ تقسیم کی چوتھی مد یعنی منافع کاروبار شروع کرتے وقت متعین طور سے معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعین کاروبار کے نتیجہ خیز ہونے کے بعد ہوتا ہے، یعنی پہلے 3 مدت میں دولت تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ آجر کا منافع ہوتا ہے۔ اشتراکی نظام میں پیدائش و تقسیم۔ اشتراکیت کا کہنا یہ کہ حقیقتاً عوامل پیداوار 4 نہیں بلکہ صرف 2 ہیں، ایک زمین، دوسری محنت۔ انہی دونوں کے اشتراک سے پیداوار وجود میں آتی ہے۔ سرمایہ کو اسی لیے عامل پیداوار نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ خود کسی عملی پیدائش کا نتیجہ ہوتا ہے، اور آجر کو اس لیے مستقل عامل پیداوار قرار دینے کی ضرورت نہیں کہ اس کا عمل محنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ دوسرا خطرہ مول لینے کی صرف کسی شخص یا پرائیویٹ ادارے میں تسلیم کرنے کے لیے اس لیے ضرورت نہیں کہ یہ کام اشتراکی نظام میں حکومت کرتی ہے۔ افراد کو کاروباری مہم جوئی کی نہ اجازت ہے نہ ضرورت، کیونکہ اشتراکی نظام میں حقیقی عامل پیداوار صرف زمین اور محنت ہے۔ زمین کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو الگ سے معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں، لہذا تقسیم کی دولت صرف ایک مد رہ جاتی ہے
اور وہ ہے اجرت جس کا تعین سرکاری منصوبہ صفحہ نمبر 47 بندی کے تحت ہوتا ہے۔ کارل مارکس کا مشہور نظریہ ہے کہ کسی چیز کی قدر میں اضافہ صرف محنت سے ہوتا ہے، اس لیے اجرت کا استحقاق صرف محنت کو ہے۔ سرمایہ کا سود زمین کا لگانا اور آجر کا نفع ایک فالتو چیز ہے جسے مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس نظریے کو قدر زائد کا نظریہ تھیوری آف سرپلس ویلیو کہا جاتا ہے اور اس کا عربی میں نام نظریۃ القدر ہے۔ اسلامی تعلیمات قرآن و سنت میں پیدائش دولت اور تقسیم دولت پر اس انداز سے تو گفتگو نہیں کی گئی جس طرح کسی معاشیات کی کتاب میں کی جاتی ہے، لیکن معیشت کے مختلف ابواب میں قرآن و سنت نے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں سرمایہ کیپٹل اور آجر انٹرپرینور کی تفریق کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کاروبار کے نفع و نقصان کا خطرہ آجر پر ڈالا گیا ہے اور سرمایہ کو معین شرح سے سود دیا جاتا ہے۔ اسلام میں چونکہ سود حرام ہے اس لیے نفع و نقصان کا خطرہ خود سرمایہ پر عائد ہوتا ہے، لہذا ہر وہ شخص جو کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کر رہا ہو اسے نفع کی امید کے ساتھ نقصان کا خطرہ بھی مول لینا پڑے گا۔ اس طرح یا تو یوں کہا جائے کہ اسلامی تعلیمات کے روح سے اگرچہ سرمایہ اور آجر الگ الگ عامل پیدائش ہیں، لیکن سرمایہ فراہم کرنے والا ہر فرد چونکہ خطرہ بھی مول لیتا ہے اس لیے وہ جزوی یا کلی طور پر آجر بھی ہے، اور تقسیم دولت میں سرمایہ اور آجر دونوں کا صلہ منافع ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ سرمایہ اور آجر دو الگ الگ عامل پیداوار نہیں بلکہ یہ ایک ہی عامل ہے اور تقسیم دولت میں اس کو منافع ملتا ہے۔ بہر صورت جس طرح زمین کو معین کرایہ اور محنت کو معین اجرت دی جاتی ہے اسی طرح سرمایہ کو معین سود نہیں دیا جا سکتا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ کو زمین پر قیاس کیا جاتا ہے کہ جس طرح زمین فراہم کر کے ایک شخص معین کرایہ وصول کر سکتا ہے اسی طرح سرمایہ فراہم کر کے معین سود بھی وصول کر سکتا ہے، لیکن اسلامی احکام کی روح سے یہ قیاس درست نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ زمین اور سرمایہ میں مندرجہ ذیل 3 وجوہ سے زبردست فرق پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، زمین بذات خود ایک قابل انفاع چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے خرچ کرنا نہیں پڑتا بلکہ اس کا وجود برقرار رکھتے ہوئے اسے عامل پیدائش کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے دوسرے فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا صفحہ نمبر 48 اس کا کرایہ در حقیقت ان فوائد کا معاوضہ ہے جو زمین براہ راست دے رہی ہے۔ اس کے برعکس سرمایہ یعنی روپیہ ایسی چیز ہے جو بذات خود قابل انفاع نہیں اور وہ اس وقت تک انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک اسے خرچ کر کے اس کے بدلے کوئی قابل انفاع چیز خرید نہ لی جائے۔ لہٰذا جس نے کسی کو روپیہ فراہم کیا اس نے کوئی ایسی چیز فراہم نہیں کی جو براہ راست قابل انفاع ہو، لہٰذا اس پر کرایہ وصول کرنے کا سوال نہیں کیونکہ کرایہ اس چیز کا ہوتا ہے جس سے اس کا وجود برقرار رکھتے ہوئے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 2، زمین، مشینری، آلات وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے استعمال سے ان کی قدر میں کمی ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو جتنا زیادہ استعمال کیا جائے گا ان کی قدر اتنی ہی گھٹتی جائے گی، لہٰذا ان چیزوں کا جو کرایہ وصول کیا جاتا ہے اس میں قدر کے نقصان کی تلافی بھی شامل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف روپیہ ایسی چیز ہے کہ محض استعمال سے اس کی قدر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص کوئی زمین، مشینری یا سواری کرائے پر لیتا ہے تو یہ چیزیں اس کے ضمان رزق میں نہیں ہوتی بلکہ اصل مالک کے ضمان میں رہتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں کرایہ دار کی کسی غفلت یا زیادتی کے بغیر کسی سماوی آفت کے نتیجے میں تباہ ہو جائیں یا چوری ہو جائیں تو نقصان کرایہ دار کا نہیں بلکہ اصل مالک کا ہوگا، اور چونکہ اصل مالک ان کی تباہی کا خطرہ برداشت کر رہا ہے اور کرایہ دار کو اس خطرے سے آزاد کر کے اپنی ملکیت کے استعمال کا حق دے رہا ہے، اس لیے وہ ایک معین کرایہ کا بجا طور پر حقدار ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کسی کو روپیہ قرض دے رہا ہے وہ روپیہ اس کے ضمان رزق میں نہیں رہتا بلکہ قرض دار کے ضمان میں چلا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرض دار کے قبضے میں جانے کے بعد اگر وہ روپیہ کسی سماوی آفت سے تباہ ہو جائے یا چوری ہو جائے تو نقصان قرض دینے والے کا نہیں قرض لینے والے کا ہے، یعنی قرض دار شخص اس صورت میں بھی اتنا روپیہ قرض خواہ پر لوٹانے کا ذمہ دار اور پابند ہے، اور چونکہ قرض دینے والے نے قرض دے کر اس روپے کا کوئی خطرہ مول نہیں لیا اس لیے وہ اس پر کسی معاوضے کا حقدار نہیں۔ اس تشریح کی روشنی میں تقسیم دولت کے اسلامی اصولوں کا سرمایہ دارانہ اصول سے ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ کو معین شرح سے سود دیا جاتا ہے جبکہ اسلام میں سرمایہ کا حق منافع ہے جو اس سے اسی وقت ملے گا جب وہ نقصان کا خطرہ بھی برداشت کرے، یعنی کاروبار کے نفع و نقصان دونوں میں شریک ہو، جس کا طریقہ شرکت یا مضاربت ہے۔ صفحہ نمبر 49 اور دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ سرمایہ داری ہو یا اشتراکیت
دونوں نظاموں میں دولت کا استحقاق صرف عاملین پیدائش کی حد تک محدود رکھا گیا ہے جنہوں نے عمل پیدائش میں ظاہری طور پر براہ راست حصہ لیا، لیکن اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز پر حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی، اور ہر چیز کی پیدائش کا اصل کارنامہ اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتے ہیں، جن کی توفیق کے بغیر کوئی عامل پیدائش ایک ذرہ بھی وجود میں نہیں لا سکتا۔ لہذا کوئی بھی عامل پیدائش بذات آمدنی کا مالک اور مستحق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو مستحق قرار دے دیں وہی مستحق ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ آمدنی کا اولین مستحق تو عامل پیدائشی کو قرار دیا، لیکن دولت کے ثانوی مستحقین کی ایک طویل فہرست رکھی ہے، جو پیدا شدہ دولت میں اسی طرح حقدار ہیں جس طرح خود عوامل پیدائش۔ یہ ثانوی مستحقین معاشرے کے وہ افراد ہیں جو اگرچہ قلت و وسائل کی وجہ سے اس عمل پیدائش میں براہ راست حصہ نہیں لے سکے، لیکن اسی انسانی معاشرے کا فرد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی دولت میں بھی ان کا حصہ ہے۔ ان ثانوی مستحقین تک دولت پہنچانے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ، عشر، صدقات، خراج، کفارات، قربانی اور وراثت کے احکام دیے ہیں، جن کے ذریعے دولت کا بڑا حصہ انسانی مستحقین تک پہنچ جاتا ہے۔ دولت کے اولین مستحقین یعنی عوامل پیداوار، آمدنی خواہ کرائے کی صورت میں ہو یا اجرت کی صورت میں، منافع کی صورت میں، ان میں سے ہر شخص اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی آمدنی میں سے اس کا ایک متدبع حصہ ان ثانوی مستحقین تک پہنچائے، اور یہ اس کی طرف سے کوئی احسان نہیں بلکہ اس کے ذمہ ان کا حق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں محتاج اور محروم کا معین حق ہے۔ اسی طرح زرعی پیداوار کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَآتُوا أَحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهُ وَآتُوا أَحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهُ، اور کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ پیدائش دولت پر تینوں نظاموں کے مجموعی اثرات۔ یہ تھا اشتراکیت، سرمایہ داری اور اسلام کی معاشی تعلیمات کا ایک مختصر تعارف۔ صفحہ نمبر 50۔ تینوں نظاموں میں معیشت پر مجموعی حیثیت سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ ایک طویل الذیل موضوع ہے جس کی طرف یہاں محض اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک پیدائش دولت کا تعلق ہے تو پیچھے یہ بتایا جا چکا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ذاتی منافع کے محرک کو بالکل آزاد چھوڑنے کے نتیجے میں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں۔ یہ خرابیاں معاشی بھی ہیں اور اخلاقی بھی۔ اشتراکیت نے ذاتی منافع کے محرک کو بالکل ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں پیداوار کی کمیت کوانٹٹی اور کیفیت کوالٹی دونوں میں کمی آئی، کیونکہ اشتراکیت میں ہر کام کرنے والے کو طے شدہ اجرت ہی ملتی ہے، تو اس کو اس کام سے ذاتی دلچسپی نہیں ہوتی جو اسے کارکردگی بہتر بنانے پر آمادہ کرتی۔ اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک مرتبہ مختلف صنعتوں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا تھا، اور یہ اسی اشتراکی پروپیگنڈے کا نتیجہ تھا۔ سالہ سال کے تجربے کے بعد قومی ملکیت میں لیے گئے ادارے مسلسل انحطاط پذیر رہے، جس کے نتیجے میں بالآخر اب انہیں دوبارہ ذاتی ملکیت میں دیا جا رہا ہے، جس کے لیے آج کل نجکاری پرائیویٹائزیشن کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ یہی حال روس میں ہوا کہ پیداوار کی کمیت اور کیفیت میں اتنا نقصان آیا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا۔ سوویت یونین تو بعد میں شکست و ریخت کا شکار ہوا، لیکن اس سے کئی سال پہلے جب سوویت یونین کے حکمران کمیونزم کو سنبھالا دینے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت سوویت یونین کے صدر میخائیل گورباچوف نے ملک کی تعمیر نو کا پروگرام اپنی کتاب پیرسٹروکیا PERESTROIK میں پیش کیا تھا۔ اس کتاب میں اس نے کمیونزم کی براہ راست تردید نہیں کی تھی، لیکن اس بات پر زور دیا کہ اشتراکیت کی نئی تشریح کی ضرورت ہے، اور اس نئی تشریح میں اس بات کا بار بار اعتراف کیا کہ اب ہمیں اپنی معیشت اثر نو تعمیر کرنے کے لیے بازار کی قوتوں مارکیٹ فورسز سے ضرور کام لینا پڑے گا۔ اسلام نے ایک طرف ذاتی منافع کے محرک کو تسلیم کیا جو پیداوار کی کمیت اور کیفیت میں اضافے کا موجب ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اس پر وہ پابندیاں عائد کر دیں جو ان سے ان معاشی اور اخلاقی خرابیوں سے باز رکھ سکے جو سرمایہ دارانہ نظام کا لازمی خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ دارانہ نظام میں سود کی اجازت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی کاروبار کو سرمایہ فراہم کرنے والا کاروبار کی بہبود سے قطعی لا تعلق رہتا ہے۔ اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کاروبار کو فائدہ ہوا یا نقصان، کیونکہ اس کو ہر صورت میں معین شرط سے سود ملنا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام میں چونکہ سود حرام ہے، اس لیے صفحہ نمبر 51 کسی کاروبار کو سرمایہ فراہم کرنے کے لیے فائنینسنگ کی بنیاد
بنیادی شرکت اور مزاربت پر ہی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں سرمایہ فراہم کرنے والے کی پوری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ جس کاروبار میں اس نے سرمایہ لگایا ہے وہ ترقی کرے اور اسے نفع حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ اس سے پیدائش دولت پر بہتر اثرات قائم ہوں گے۔ تقسیم دولت پر تینوں نظاموں کے اثرات۔ جہاں تک تقسیم دولت کا تعلق ہے، اشتراکیت نے ابتداً یہ دعویٰ کیا تھا کہ منصوبہ بند معیشت میں آمدنی کی مساوات قائم ہوگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ تمام افراد کو برابر آمدنی ملے گی۔ لیکن یہ محض ایک نظریاتی خواب تھا، اور بعد میں نہ صرف یہ کہ عملاً کبھی مساوات قائم نہیں ہوئی بلکہ نظریاتی طور پر بھی مساوات کا دعویٰ واپس لے لیا گیا، اور وہاں بھی اجرتوں کے درمیان شدید تفاوت قائم ہوا۔ چونکہ اجرتوں کا تعین تمام تر حکومت کرتی تھی، اس لیے اس تعین میں ایک عام مزدور کو کوئی دخل نہیں تھا، اور اگر اس کو اجرت کا یہ تعین غیر منصفانہ محسوس ہوا تو اس کے خلاف چارہ جوئی کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اگر مزدور اپنی اجرت بڑھوانا چاہیں تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ آواز بلند کر سکتے ہیں بلکہ احتجاج کے دوسرے ذرائع مثلاً ہڑتال وغیرہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اشتراکی نظامی سیاست میں اس قسم کی آواز بلند کرنے یا احتجاج کے ذرائع اختیار کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے عملاً اشتراکی نظام میں مزدور کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ آخر میں نتیجہ یہی نکلا کہ اشتراکی ممالک کی محنت کشوں کا معیار زندگی سرمایہ دارانہ نظام کے مزدور سے بھی کم تر رہا، اور بالآخر لوگوں نے تنگ آ کر پھر اسی سرمایہ دارانہ نظام کا خیر مقدم کیا جس سے وہ نکل کر بھاگے تھے۔ یہ نتائج ان ملکوں میں زیادہ واضح طور پر مشاہدے میں آئے جہاں ایک ہی ملک کا کچھ حصہ اشتراکیت کے زیر اثر تھا اور دوسرا حصہ سرمایہ دارانہ نظام کے زیر اثر تھا۔ مثلاً مشرقی اور مغربی جرمنی۔ مغربی جرمنی ترقی کرتا ہوا کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اور مشرقی جرمنی اس کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گیا۔ وہاں کے مزدوروں کی حالت بھی مغربی جرمنی کے مقابلے میں پسماندہ رہی، یہاں تک کہ لوگوں نے تنگ آ کر دیوار برلن توڑ دی اور اشتراکیت کی ناکامی کا عملاً اعتراف کر لیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں تقسیم دولت واقعتاً منصفانہ تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جن خرابیوں کے رد عمل کے طور پر اشتراکیت وجود میں آئی تھی وہ بڑی حد تک اب بھی برقرار ہیں۔ ذاتی منافع کے صفحہ نمبر 52 محرک کو بے لگام چھوڑنے سے اجارہ داریاں اب بھی وجود میں آتی ہیں۔ سود، قمار اور سٹے کا بازار اب بھی گرم ہے، جس کے نتیجے میں ہزار بار عوام کی دولت کھنچ کھنچ کر چند افراد کے ہاتھوں میں سمٹتی رہتی ہے، اور عوام کے سفلی جذبات کو برانگیختہ کر کے ان سے پیسے کھینچنے کا عمل اب بھی جاری ہے۔ بہت سے سرمایہ دارانہ ممالک میں ایسے لاکھوں افراد اب بھی موجود ہیں جن کے پاس سر چھپانے کو گھر نہیں، اور سردیوں کی راتوں میں زیر زمین ریلوے اسٹیشنوں پر پناہ لیتے ہیں۔ اس صورتحال کی بہت بڑی ذمہ داری سود، قمار اور سٹے پر عائد ہوتی ہے۔ قمار اور سٹے میں تو یہ بات واضح ہے کہ ان کے ذریعے بہت سے افراد کا سرمایہ کھنچ کھنچ کر کسی ایک شخص کی جیب پر خون برسا دیتا ہے، لیکن سود کے نتیجے میں تقسیم دولت میں جو ناہمواری پیدا ہوتی ہے اس کی طرف عام طور سے توجہ نہیں دلائی جاتی۔ حالانکہ واقعہ یہ کہ سود بہر صورت تقسیم دولت کے توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، کیونکہ جو شخص کسی دوسرے سے قرض لے کر کاروبار کرتا ہے، اگر اسے کاروبار میں نقصان ہو تو قرض دینے والا بہر صورت اپنے سود کا مطالبہ جاری رکھتا ہے، بلکہ سود در سود ہو کر اس کی واجب الادا رقم کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح قرض لینے والا سراسر نقصان میں ہے اور قرض دینے والا سراسر فائدے میں۔ دوسری طرف جو بڑے سرمایہ دار بینکوں سے بھاری رقمیں لے کر بڑے پیمانے کے کاروبار کرتے ہیں، ان کو اپنے اس کاروبار میں بھاری نفع ہوتا ہے۔ اس کا وہ بہت تھوڑا حصہ سود کی شکل میں بینک کو اور بینک کے واسطے سے ماندار عوام کو منتقل کرتے ہیں، باقی سارا نفع خود رکھتے ہیں۔ اس طرح دونوں صورتوں میں تقسیم دولت غیر متوازن ہوتی ہے۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی جیب سے صرف 10 لاکھ روپے کسی کاروبار میں لگائے اور 90 لاکھ روپے بینک سے قرض لے لیے۔ اس طرح 1 کروڑ روپے سے تجارت کی، جب اتنی بھاری رقم سے تجارت کی جائے تو اس پر نفع کی شرح بھی بہت زیادہ ہوگی۔ فرض کیجئے کہ کاروبار میں 50% نفع ہوا اور 1 کروڑ کے 1.5 کروڑ بن گئے، تو یہ سرمایہ دار 50 لاکھ کے نفع سے صرف 15 لاکھ روپے سود کے طور پر بینک کو دے گا، جس میں سے بینک اپنا نفع رکھ کر بمشکل 10 یا 12 لاکھ روپے ان سینکڑوں عوام میں تقسیم کرے گا جن کی امانتیں اس کے پاس جمع ہیں، جس کا خالص نتیجہ یہ ہے کہ اس کاروبار میں جن سینکڑوں افراد نے 90 لاکھ روپے کا سرمایہ لگایا تھا اور انہی کے سرمایہ نے در حقیقت اتنے بھاری نفع کو ممکن بنایا، ان میں تو کل 10-12 لاکھ روپے تقسیم ہوئے۔ صفحہ نمبر 53 اور جس سرمایہ دار نے کل 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کی تھی، اسے کاروبار کے نفع کی صورت میں 35 لاکھ ملے۔
پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 15 لاکھ روپے جو بینک کو دیے گئے تھے اور بینک کے واسطے سے عوام تک پہنچے، ان کو سرمایہ دار اپنی مصنوعات کی لاگت میں شامل کرتے اور جو بالآخر اس کی جیب پر نہیں پڑتے بلکہ عام صارفین کی جیب پر پڑتے ہیں، کیونکہ اس کاروبار میں اس نے جو مصنوعات تیار کی ان کی قیمت مقرر کرتے وقت بینک کو دیے ہوئے سود کی رقم بھی قیمت میں شامل کرتا ہے، اور اس طرح در حقیقت کہ اپنی جیب سے کچھ خرچ نہیں ہوا، اور اگر کاروبار میں کسی سماوی آفت یا کسی حادثہ وغیرہ کی وجہ سے نقصان ہونے لگے تو اس نقصان کی تلافی انشورنس کمپنی کے ذریعے کرا لی جاتی ہے، اور اس انشورنس کمپنی میں بھی انحصارہ عوام کا پیسہ جمع رہتا ہے جو ماہ بہ ماہ یا سال بہ سال اپنی کمائی کا ایک حصہ یہاں جمع کراتے رہتے ہیں، لیکن نہ ان کی کسی تجارتی مرکز کو آگ لگتی ہے اور نہ کوئی اور حادثہ پیش آتا ہے، اس لیے عموماً پیسے جمع ہی کراتے ہیں، نکلوانے کی نوبت کمی آتی ہے۔ دوسری طرف اگر اس قسم کے بہت سے سرمایہ دار کسی بھاری نقصان کی وجہ سے بینک کو قرض واپس نہ کر سکیں اور اس کے نتیجے میں بینک دیوالیہ ہو جائے تو اس صورت میں ان سرمایہ دارانوں کو تو بہت کم رقم گئی، نقصان سارا ان امانت داروں کو ہوا جن کے پیسے قابل سرمایہ دار کاروبار کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سود کے اس نظام کی وجہ سے پوری قوم کے سرمایہ کو چند بڑے سرمایہ دار اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں قوم کو بہت تھوڑا سا حصہ واپس کرتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا حصہ بھی اشیاء کی لاگت میں شامل کر کے دوبارہ عام صارفین ہی سے وصول کر لیتے ہیں اور اپنے نقصان کی تلافی بھی عوام کی بچتوں سے کرتے ہیں۔ اس طرح سود کا مجموعی رخ اس طرف رہتا ہے کہ عوام کی بچتوں کا کاروباری فائدہ زیادہ تر بڑے سرمایہ داروں کو پہنچے اور عوام اس سے کم مستفید ہوں۔ اس طرح دولت کے بہاؤ کا رخ ہمیشہ اوپر کی طرف رہتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جب سے دنیا میں صنعتی انقلاب برپا ہوا، اس وقت سے کوئی ملک ایسی مثال پیش نہیں کر سکا جہاں صنعت و تجارت کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسلام کے معاشی احکام بھی پوری طرح نافذ ہوں۔ اس لیے کسی عملی نمونے کے حوالے سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تقسیم دولت میں کس طرح توازن پیدا ہوتا ہے، لیکن خالص نظریاتی نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو اس کے نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کی صورت میں دولت کی تقسیم سرمایہ دارانہ نظام صفحہ نمبر 54 کے مقابلے میں کہیں زیادہ متوازن ہوگی۔ اگر ایک حرمت سود کے مسئلے ہی کو لے لیا جائے تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو سکتی ہے، کیونکہ سود کے ممنوع ہونے کے بعد کسی کاروبار کو سرمایہ کی فراہمی نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر روپیہ لینے والے کو نقصان ہوا ہے تو اس میں روپیہ دینے والا بھی شریک ہوگا، اور اگر نفع ہوا ہے تو روپیہ دینے والا اس نفع کے فیصد حصے کا حقدار ہوگا۔ لہذا مذکورہ بالا مثال میں اگر سرمایہ دار نے بینک سے 90 لاکھ روپے لیتے وقت شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر معاملہ کیا ہوا اور بینک کے درمیان اگر 60% اور 40% کا تناسب بھی طے ہوا تو 50 لاکھ کے منافع میں سے کم 20 لاکھ روپے اسے بینک کو منتقل کرنے پڑیں گے، اور بینک کو دیے جانے والے نفع کا تعین چونکہ اشیاء کی فروختگی کے بعد میں ہوگا، اس لیے اس کو اشیاء کی لاگت میں شامل کر کے قیمت کے ذریعے عوام سے وصول نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جو نفع اس طرح سرمایہ دار کو حاصل ہوگا اس میں سے بھی زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کے ذریعے ایک بڑا حصہ وہ غریب عوام کی طرف منتقل کرنے کا پابند اور ذمہ دار ہوگا۔ اس کا واضح نتیجہ یہ کہ دولت کے بہاؤ کا رخ چند سرمایہ داروں کے بجائے ملک کے عام باشندوں کی طرف ہوگا، اور جن عوام کی بچتوں سے ملک کی صنعت و تجارت فروغ پا رہی ہے اس کے منافع میں وہ زیادہ تر شرح سے حصہ دار ہوں گے۔